کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی دنیا بھی ہو سکتی ہے جو ہماری نظروں سے تو پوشیدہ ہے لیکن ہمارے ساتھ ہی ہمارے ارد گرد ہی موجود ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی ناقابل یقین واقعے کی تفصیل میں جا رہے ہیں، ایک ایسا انٹرویو جو ہماری اور جنات کی دنیا کے بیچ کے پردے ہٹانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا اس اندیکھی دنیا سے بات چیت ممکن بھی ہے؟ کیا یہ سب صرف کہانیاں ہیں یا کوئی ایسی حقیقت بھی ہے جو کچھ اور ہی اشارہ کرتی ہو؟ یہی سوال ہماری آج کی اس پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ ایک مصری صحافی تھے محمد عیسیٰ داؤد۔ ان کے لیے یہ صرف ایک تجسس نہیں تھا، نہیں، یہ تو ان کی زندگی کا مقصد تھا، ایک جنون تھا، ایک ایسی تلاش جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ غیر معمولی تلاش کہاں تک پہنچی۔ محمد عیسیٰ داؤد کا طریقہ بڑا الگ تھا۔ انہوں نے کوئی جادو ٹونا نہیں کیا، کوئی منتر نہیں پڑھے، نہیں، بلکہ انہوں نے صرف اور صرف قرآن اور سنت کا راستہ اپنایا۔ انہیں یقین تھا کہ جواب کہیں اور نہیں بلکہ اللہ کے کلام میں ہی چھپا ہے۔ اور پھر سالوں کی محنت اور لگن کے بعد ایک ناقابل یقین واقعہ پیش آیا۔ ایک جن نے ان سے رابطہ کر ہی لیا۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے دو الگ الگ دنیاؤں کے درمیان ایک راستہ کھول دیا۔ ابن کنجور، جو کہ ایک مسلمان جن تھا، اپنے جہان کے راز بتانے کے لیے تیار تھا۔ تو جب ایک انسان کو ایک جن کا انٹرویو کرنے کا موقع ملے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا راز سامنے آتے ہیں؟ آئیے ان کی اس اندیکھی دنیا میں جھانک کر دیکھتے ہیں۔ داؤد نے سب سے پہلے ایک بہت ہی بنیادی سوال پوچھا کہ بھئی جنات کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اور جو جواب ملا وہ انسان کی سوچ سے بھی آگے تھا۔ 7,000 سال۔ ابن کنجور نے بتایا کہ جنات کی عمریں ہزاروں سال تک ہو سکتی ہیں، 4,000، 5,000 اور کچھ تو 7,000 سال تک بھی زندہ رہتے۔ ذرا سوچیں اس بارے میں۔ اب ذرا اس کا موازنہ ہماری زندگی سے کریں۔ ایک انسان اوسطاً 75 سال جیتا ہے اور ایک جن 7,000 سال تک۔ یہی نہیں، ان کا حمل کا دورانیہ بھی ہم سے الگ ہے، تقریباً 15 مہینے، اور ایک وقت میں 7-8 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی فرق نہیں، یہ تو ایک بالکل ہی مختلف مخلوق کی نشانی ہے۔ لیکن بات صرف لمبی عمروں کی نہیں ہے۔ ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ وہ رہتے کہاں ہیں؟ ان کا معاشرہ کیسا ہے؟ ابن کنجور کے مطابق جنات کی اصل طاقت کا مرکز تو سمندروں میں ہے، وہیں ان کے بڑے بڑے شہر آباد ہیں، لیکن وہ دنیا کی ویران ترین جگہوں پر بھی ملتے ہیں، جیسے صحراؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، اور کبھی کبھی تو ہمارے اپنے گھروں کے کونے خدروں میں بھی۔ اور بالکل انسانوں کی طرح ان میں بھی ہر طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں۔ ان میں مسلمان جن بھی ہیں، عیسائی بھی، یہودی بھی، اور ایسے بھی ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، بالکل ہماری دنیا کی طرح۔ یعنی ان کی دنیا بھی ہماری ہی طرح ہے۔ وہاں بھی اسکول ہیں، مدرسے ہیں، الگ الگ پیشے ہیں، خاندان ہیں۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کی دنیا ہماری دنیا کا ایک عکس ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن جب یہ دو دنیایں جو ایک دوسرے کے متوازی چل رہی ہیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہیں سے کہانی ایک گہرا موڑ لیتی ہے۔ داؤد نے کالے جادو کے بارے میں پوچھا۔ ابن کنجور نے صاف صاف بتایا کہ ہاں، یہ بالکل حقیقی ہے اور اس کے اثرات بہت تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ ابن کنجور نے تفصیل سے بتایا کہ کالا جادو کیسے کام کرتا ہے۔ یہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کروا سکتا ہے، چلتے ہوئے کاروبار کو ٹھپ کر سکتا ہے، ایسی بیماریاں لگا سکتا ہے جن کی ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہ آئے، اور شادی یا اولاد جیسے معاملات میں رکاوٹیں ڈال سکتا ہے۔ تو جنات کن لوگوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں؟ ابن کنجور کے مطابق سب سے پہلے تو وہ لوگ جو اپنے رب سے دور ہوں، پھر ایسے لوگ جو انجانے میں انہیں کوئی نقصان پہنچا دیں، جیسے رات کے وقت گرم پانی پھینک دینا، اور ہاں، وہ عورتوں کی خوبصورتی کی طرف بھی بہت زیادہ کھنچتے ہیں۔ اچھا، یہ سب جاننے کے بعد سب سے اہم سوال تو یہی ہے کہ پھر انسان خود کو کیسے محفوظ رکھے؟ ابن کنجور نے اس کا حل بھی بتایا، اور وہ حل کسی جادوگر یا عامل کے پاس نہیں بلکہ خود اللہ کے کلام قرآن مجید میں ہے۔ یہ وہ طاقتور آیات ہیں جو ایک ڈھال کا کام کرتی ہیں۔ ابن کنجور کے مطابق آیت الکرسی اور سورۃ الصافات کی پہلی 10 آیات کی تلاوت سے جنات قریب بھی نہیں بھٹکتے۔ انٹرویو کے آخر میں ابن کنجور نے ساری بات کو ایک آیت پر لا کر ختم کر دیا۔ یہ وہ آیت ہے جو انسان اور جن دونوں کی تخلیق کا مقصد بتاتی ہے۔ یعنی تمام تر فرق کے باوجود، تمام تر طاقتوں اور پردوں کے باوجود، انسان اور جن دونوں کو ایک ہی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اللہ کی عبادت۔ یہی وہ سچائی ہے جو ان دو الگ الگ جہانوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ تو یہ انٹرویو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم جس دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کیا وہ پوری حقیقت ہے، یا پھر ہماری نظروں کے سامنے ہی نہ جانے کتنے ہی اور راز چھپے ہوئے ہیں جن کے کھلنے کا ابھی انتظار ہے۔